اچھا جی، ہم بات کرتے ہیں رمضان کی، ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کی۔ طب میں ہمیں کون سی ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کا کہا ہے جو دل کے امراض کے لیے بھی بہتر ہے، دل کے پیشنٹس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی؟ طب میں دل کے لیے وہ تمام غذائیں مفید ہیں جو نیچرل ہوں، جو آرٹیفیشل نہ ہو۔ مثلا اس میں کدو ہے، ٹنڈے ہیں، سبزیاں ہیں، ان کو پانی میں بطور شوربہ کے بنا کر استعمال کیا جائے، جو کا دلیہ استعمال کیا جائے، اور جو غذائیں ٹھوس ہیں یا جو غذائیں گیس والی ہیں، بادی ہیں، ان کا استعمال دل کے لیے مفید نہیں ہے۔ مثلا بڑا گوشت ہے، انڈا ہے، مچھلی ہے، یا جو آرٹیفیشل کھانے ہیں، برگر ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ مفید نہیں ہیں۔ سادہ غذائیں یہ دل کے لیے اور صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ اچھا، میرے ساتھ آپ بھی یہاں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیں کہ کیا کوئی اسپیسیفک ایکسرسائز دل کے مریضوں کے لیے کیا ان کو بتائی جاتی ہے، ریکمینڈ کی جاتی ہے، یا پھر جتنے بھی مریض ہیں ان کو کوئی اسپیسیفک فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے، فزیو تھراپی کرنی چاہیے اپنے دل کے لیے؟ جی بالکل میڈم، یہ ضروری ہے کہ جب آپ کو تشخیص ہو جائے کہ آپ دل کے مریض ہیں تو پھر آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کا، فزیکل ایکٹیویٹی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو کامن چیز ہم رکھتے ہیں کہ آپ واکنگ کریں، کم سے کم آپ ڈیلی 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر واک کریں، لیکن رننگ نہ کریں، رننگ کی طرف اچھا، بالکل نہ جائیں، تاکہ آپ کا دل کی دھڑکن یا بی پی جو ہے وہ مینٹین رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر ہم دیگر بھی ایکسرسائز ہیں، جس طرح ڈیپ بریتھنگ ہے، یعنی آپ گہرا سانس لیں دن میں، اور اس کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی کے اور ایکسرسائز ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو اٹھا کر آپ یوں اوپر کر کے ایکسرسائز کیا کریں۔ لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دل کا مرض جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کیونکہ بہت سارے امراض ایسے ہیں دل کے جس میں ڈاکٹر خود کارڈیولوجسٹ جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ منع کرتا ہے کہ آپ بالکل ایکٹیویٹی بھی نہ کریں، بیڈ باؤنڈڈ ہو جائیں، آپ ہائٹ کلائمبنگ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہیں کریں۔ مطلب بہت ضروری ہے کہ پہلے بہت ضروری، ڈاکٹر سے، اپنے کارڈیولوجسٹ سے جو چیز وہ الاؤ کرتے ہیں، پھر اسی قسم کی جی ایکسرسائز۔ ہاں، ہمیں کارڈیولوجسٹ کے انسٹرکشنز کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ وہ مریض کی نوعیت ہمیں فارورڈ کرے یا ہمیں گائیڈ کرے کہ مریض کی نوعیت کیا ہے، اس کے مطابق ہم پھر ان کے ویکلی پلان بناتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ویکلی فرسٹ ڈے سے ہی آپ ایکسٹینسو یا ایکسیسو ورک شروع کریں، بالکل پولائٹلی لے کے ہم ان کو چل رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان کا بی پی جو ہے یا کہ نیو سرجری ہے یا نیو کیور ہے وہ مینٹین رہے اور وہ پرولونگ رہے۔ اگر تھوڑی سی بھی بے احتیاطی ہو جائے تو میں بھی پیشنٹ جو ہے یا مریض جو ہے وہ اس میں زیادہ سفر کرے جو اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، جن لوگوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن ان کیا ان کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ ہے رمضان اور صحت کے حوالے سے، اور اس سیگمنٹ کا ٹاپک آج کا ہے دل کے امراض۔ اور اچھا حکیم صاحب، مجھے بتائیں کہ دل کے امراض کو کس طرح آپ پریونٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی طب میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم شروع سے اس کو اپنی غذا میں شامل رکھیں تو شاید ہمیں دل کے امراض نہ ہوں؟ جی بالکل، طب میں یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے جیسے عرض کیا کہ اپنے غذا کو احتیاط سے جو ہے نا اپنے غذائیں استعمال کریں، اور جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک غذا نہ کھائیں۔ اور طب میں یہ ہے کہ کم از کم 6 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے، 6 گھنٹے کے بعد وہ کھانا کھائیں۔ اور اس وجہ ایک میل سے دوسرے میل کے درمیان 6 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ 6 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے، جب تک شدید بھوک نہ لگے اس وقت کھانا نہ کھائیں۔ جب ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو کبھی بھی دل کا کیا کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ حبشہ کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم بھیجا تھا کہ ان کے ساتھیوں کا علاج کرے۔ 1 سال کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، میں جا رہا ہوں، آپ کے ساتھی بیماری نہیں ہوتے ہیں، میں کس کا علاج کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے یہ ساتھی بیمار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ان کو بھوک نہیں لگتی ہے یہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور تھوڑا سا بھوک چھوڑ کر یہ اٹھتے ہیں، کھانے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس وجہ سے یہ بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ تو حبشہ سے آئے ہوئے حکیم نے کہا کہ یا رسول اللہ،
اگر یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں نہیں گے. ہوں گے. مطلب کتنی بڑی بات ہے, آپ کی بیماریاں آپ کے کھانے کی, مطلب آپ لوگ خود اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں, اور زیادہ تر بیماریاں ہم نے خود پالی ہوئی ہیں, خود پالی ہوئی ہیں. ہماری خود. اور اچھا جی حکیم صاحب, میں کھجور کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کھجور کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور دل کے مریضوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کھائیں, تو اس کو کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ کھجور کسی طریقے سے بھی کھائے اس کا فائدہ ہے, اور افطاری میں کھائے 5-6 کھجوریں اس کو پانی میں ڈال کر, خصوصاً مٹی کے جو کورے برتن ہیں اس میں 8 سے 10 کھجوریں ڈال کر پانی میں اس کو بھگویا جائے 5 سے 6 گھنٹے, اور پھر جو ہے وہ کھجور کھائیں, اس پانی میں شہد ڈال کے پیا جائے, یہ بھی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. ہاں البتہ جس آدمی کے آنکھوں میں درد ہو, تکلیف ہو, وہ کھجور نہ کھائے. اچھا, وہ کھجور نہ کھائے. ہاں, وہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں درد تھا, تکلیف تھی, تو وہ کھجور کھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ کھجور نہ کھائے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پرہیز کا اب جو ہے نا یہ طریقہ بھی حدیث سے ثابت ہے, اور طب اسلامی سے ثابت ہے کہ کسی بھی مریض کو دوا دی جائے تو ساتھ پرہیز بھی بتایا جائے. بالکل صحیح. یہاں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا. اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور رحمان عشق رمضان.